الحمدللہ مغیرہ بھائی سورہ البقرہ میں نے تقریباً 4 بار گو تھرو کی ہے اور پڑھائی بھی ہے. 2 بار پڑھائی ہے, ایک فادرز کا گروپ تھا انہیں ماشاءاللہ, اور گھر میں نے پڑھائی ماشاءاللہ, خود بھی پڑھائی بھی الحمدللہ. تو ایوری ٹائم آئی فاؤنڈ نیو لیسنس ٹو بی آنیسٹ, یعنی یہ قرآن کا جو ہے وہ ایک خاصہ ہے الحمدللہ. تو سورہ البقرہ میں بہت سی چیزیں ہیں اسپیشلی پہلے پارے میں, لیکن سم تھنگ وچ ریئلی اسٹرک می, جو میں نے ابھی ریسنٹلی اپنے ایک لیکچر میں بھی ینگسٹرز کو مینشن کیا تھا, دیٹ از دی انسیڈنٹ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. دس از سورہ البقرہ ورس نمبر 67. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Allah says that and recall when Moses said to his people, indeed Allah commands you to slaughter a cow. اب یہ پورا واقعہ کافی لمبا ہے تو میں ذرا اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں کہ ہوا یہ کہ پھر انہوں نے کمپلیکیشنس میں پڑ گئے, پرفیکشن میں پڑ گئے, وہ کیسی ہونی چاہیے, کلر کیا ہونا چاہیے, وہ آیا پریگننٹ ہونی چاہیے یا نان پریگننٹ ہونی چاہیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جیسے جیسے وہ سوالات پوچھتے گئے ویسے ویسے مشکلات بھی ان کے لیے بڑھتی گئیں اور ان کا ٹائم بھی کافی اس پہ لگا, اور آخر کار وہ انہوں نے ڈھونڈ لی اور اس کے بعد سلاٹر کی. تو اس میں بڑا ایک پروفاؤنڈ لیسن میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی انٹینشن ٹھیک ہے تو اس کا مسئلہ ویسے بھی حل ہو سکتا ہے. یعنی انٹینشن ہونی چاہیے ٹو اوبے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. موسٹ آف اس وی اسٹرگل ٹو فائنڈ اے پرسن کہ ہاں ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا, جبکہ مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. دیکھیں وہ لوگ کوئی عام سی گائیں پکڑ کے ذبح کر دیتے تو آئی تھنک ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ گائیں ذبح کرو, بات ختم ہو گئی. اللہ کا حکم بجا لانا ہے, جیسے صحابہ اللہ کا کوئی بھی حکم بجا لانے کے لیے فوراً نکل پڑتے تھے, فوراً سے عمل کرتے تھے. بلکہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ دوز پیپل جو پل صراط سے اسپیڈ آف لائٹ سے گزریں گے. وہ پوچھا گیا وہ کون لوگ ہوں گے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کرتے, حکم آیا بس اس پہ عمل کر لیا. تو یہ آیا میرے لیے بڑی اسٹرائکنگ تھی کہ دیکھیں بجائے کہ وہ فوراً اس پہ عمل کرتے وہ کمپلیکیشنس میں پڑ گئے. اور اس میں توکل کا بھی بڑا لیسن ملتا ہے کہ مدد کرنے والی ذات یا مسئلے کو حل کرنے والی ذات اللہ ہے. تیسرا یہ کہ مجھے اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے کوئی حکم آپ کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن یو ہیو ٹو اوبے اٹ. اٹس اے ٹیسٹ آف اوبیڈینس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ آپ اوبیڈینس شو کرتے ہیں یا آپ بہت زیادہ کمپلیکیشن یا کویسچنز میں پڑ جاتے ہیں. تو میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سے لوگ مسائل لے کر آتے ہیں اور وہ یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں احمد بھائی کہ نا فلانا بندہ میرا مسئلہ سنے گا تو میرا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا توکل اس بندے پہ ہے, جبکہ اگر وہ اللہ سے مدد طلب کریں, اللہ پہ توکل کریں, تو ایک عام سے بندے سے ہو سکتا ہے اللہ اس کا وہ مسئلہ حل کر دے, کیونکہ مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ میرے لیے بہت پروفاؤنڈ تھا. اچھا, یہ جو ٹرانزیشن ہے نا فرام سورۃ الفاتحہ انٹو سورۃ البقرہ, یہ بھی بہت خوبصورت ہے. اس میں بھی دیکھیں نا ہم سورہ فاتحہ میں جیسے ذیشان بھائی نے کہا نا کہ ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں. اینڈ پھر سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ کتاب ہے ہدایت کی, تم نے مانگی ہدایت, ہم نے تمہیں یہ کتاب دے دی, اب اس کو پڑھو اور اس میں سے ہدایت طلب کرو. اور ہدایت وہی لوگ طلب کر سکیں گے جو ایک پری کنڈیشن لے کے آئیں گے. وہ پری کنڈیشن کیا ہے؟ تقویٰ, کوئی نہ کوئی سینس آف گاڈ کانشیسنس, کوئی نہ کوئی سینس, اور وہ کتاب کو اپروچ بھی کریں اس نیت کے ساتھ. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اورینٹلسٹس ہیں, بہت زیادہ ویسٹ میں بھی لوگ ہیں جو نان مسلمز ہیں, وہ آپ سے میرے سے بہتر عربی جانتے ہیں, لیکن وہ جب قرآن کو اپروچ کرتے ہیں وہ ایک تقوی کی لیول کے اوپر یا اس میں سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے اس کو اپروچ نہیں کرتے, یا ان کے اندر وہ مادہ نہیں ہوتا فطرت والا جو خدا کو پہچانتا ہو, تو اس سے پھر ان کے لیے جو ہے نا یہ کتاب فائدہ مند نہیں ہوتی. تو سورہ بقرہ میں شروع ہی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر اس کتاب سے ہدایت اخذ کرنی ہے دین یو ہیو ٹو اپروچ اٹ ود اے سرٹن مائنڈ سیٹ. ایک تو پری کنسیوڈ نوشنز جو ہیں اپنے وہ ختم کر دو, ایک خدا کا اعتراف کرو. اس کتاب سے پہلے ہی تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے, وہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہے. یعنی اپروچ ود این ایمپٹی مائنڈ, دس از واٹ یو مین. ایمپٹی مائنڈ سے بہتر یہ ہے نیوٹرل مائنڈ, پری کنسیوڈ نوشن اور بائس ہٹا کے, اور اس کو پھر اور اس سے ہدایت اخذ کرنے کی انسان کوشش کرے. دوسری چیز جو سورہ بقرہ کے بارے میں مجھے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس سورت کا پورا سٹرکچر اگر دیکھیں
تو یہ 286 آیات ہیں اینڈ 2.5 پارے ہیں جس کے اوپر جو ہے نا سورۃ البقرہ ہے. اور اگر ہم دیکھیں شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ یہودیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اینڈ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کے معاملے میں جواب کیسے دیا, کیا ان کا رسپانس تھا. Did they come with شکر, did they come with thankfulness or did they come with disobedience. بہت امپورٹنٹ لیسن ہے ہمارے لیے کہ ایک مسلمان قوم, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ فالوورز تھے اپنے زمانے میں, وہ مسلمان تھے, وہ کیسے رسپونڈ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب دیتا ہے ان کو. تو وہ سورہ بقرہ میں شروع میں ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ بالکل مڈل میں سورۃ البقرہ کے تحویل قبلہ ہے, جی ہاں, کہ جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو قبلہ جو تھا مسلمانوں کا وہ جروسلم میں تھا, جو کہ یہود کا قبلہ ہے. تو آپ دیکھیں گے یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے, قبلہ بھی تب انہی کی طرف ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے ہی چینج آف قبلہ ہوتا ہے سورۃ البقرہ کے مڈل میں, اس کے بعد یہود کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہے سورۃ البقرہ میں. اس کے بعد سارا جو ڈائریکشن ہے نا وہ مسلمانوں کی طرف ہو گیا. تو ایسے لگتا ہے کہ وہ چینج آف قبلہ بھی ہے نا, وہ ایک چینج ان ڈائریکشن ہے کہ پہلے یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے سورۃ البقرہ میں, اس کے بعد جو ہے نا ڈائریکشن مسلمانوں کی طرف چلا گیا. اینڈ ان دونوں میں بھی جو ہے نا پیراللز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو قوانین دیے اور انہوں نے ان قوانین کو توڑا, ان کے ساتھ جو ہے برا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. اسی طرح قبلہ چینج ہو گیا, اب قوانین جتنے بھی آئے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے, اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے والا معاملہ نہ کرنا. اور اس میں قوانین آپ دیکھیں گے ڈیورس کے بھی قوانین ہیں, ربا کے بارے میں بھی ہے, آیت دین ہے اس کے اندر. تو یہ مجھے نا بڑا خوبصورت سورۃ البقرہ کا سٹرکچر لگتا ہے. اٹ از ایز اف کہ a transfer of leadership is occurring. بالکل, کہ پہلے لیڈرز جو تھے انہوں نے کیا مسٹیکس کی, لیکن اب تم پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے تو تم وہ مسٹیکس نہ کرو. بالکل, اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ ہم نے لیڈرشپ ٹرانسفر کیوں کی ہے. کیونکہ دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جتنے قرآن میں ایٹ لیسٹ پروفٹس مینشنڈ ہیں وہ بنی اسحاق میں سے ہیں, بنی یعقوب میں سے, بنی اسرائیل میں سے. اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کا ہی نام ہے. تو یہ فرسٹ پروفٹ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے بعد آتا ہے بنی اسماعیل میں. اور اللہ تعالیٰ بیسکلی بتا رہے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ کیوں ہم نے اس کو چوز کیا تمہارے اوپر, تم نے یہ سب, تمہارے جرائم جو ہیں یہ سب ہیں, اور اگر ہم تمہارے اندر بھی پروفٹ کو لے کے آتے تو تم نے اس کو بھی قتل کر دینا تھا, جیسے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. مغیرہ نے بڑا سوئفٹلی جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ کو سے ہم سورہ بقرہ میں پہنچ گئے ہیں. میری کافی چیزیں بھی سورہ فاتحہ کی رہتی تھیں, لیکن بہرحال میں نے اپنے سامنے سورہ بقرہ کھولی ہوئی ہے, اس میں سے بھی کچھ ایک دو چیزیں ہیں, اس کے بعد میں واپس آؤں گا سورہ فاتحہ پہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو شروع کیا ایک ایسی آتھرشپ کے طریقے کے ساتھ جیسی آتھرشپ کہیں پہ بھی نہیں ملتی. کوئی بھی آتھر اپنی کتاب کو بہت بڑے بڑے دعووں کے ساتھ شروع نہیں کرتا, یعنی کہ وہ ذرا نپے تولے قدم لیتا ہے اور پھر اپنی بات کو اسٹیبلش کرتا ہے اور پھر اینڈ پہ کہیں جا کے اگر دعویٰ ہو. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ سورۃ البقرہ کے شروع میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یعنی کہ اٹ بگنز وتھ کیٹاگوریکل افرمیشن کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں ہے. اور ریب کا ترجمہ شک کر دیا جاتا ہے. آف کورس ہم یہاں پہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, بٹ اس کا کافی جو ہے نا اس سے زیادہ معنی ہے. میں جس بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں علی بھائی, جو آپ نے بات کی نا کہ لوگ یقین تو ایمان تو لے آتے ہیں لیکن ایکشن اورینٹڈ نہیں ہوتے, عمل نہیں کرتے. اگر آپ سورہ بقرہ کے شروع میں یہ 3-4 آیات پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے کچھ ٹریٹس بتائے ہیں. اگر آپ گنے تو ٹوٹل 6 ٹریٹس ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو کہ غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ ایمان لے کے آتے ہیں اس پہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا, یعنی کہ وہی قرآن. وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلوں پہ نازل کیا گیا. وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اب ان 5-6 چیزوں کو اگر آپ دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی سینڈوچ کیا ہے, اف یو الاؤ می ٹو سے اٹ لائک دس, کہ شروع میں غیب کی بات کی, پھر دوبارہ ایک غیبی امور کی بات کی کہ ایمان لاتے ہیں وحی پہ, اور ایمان لاتے ہیں اس وحی پہ بھی جو کہ آپ سے پہلوں پہ تھی. بیچ میں یہ غیب پہ ایمان کی بات کرنے کے فوراً بعد اللہ نے جو دوسری بات کی وہ ایکشن اورینٹڈ ہونے کی بات کی. یعنی کہ غیب کے بعد وہ بیٹھ نہیں جاتے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یعنی کہ اس میں ہمیں ایک لیسن یہ ملتا ہے کہ محض ایمان صرف تھیولوجیکل باتوں کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح. اسی لیے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو ایکشن اور ایمان ساتھ ساتھ. زبردست. اچھا میں نا اس میں جزاک اللہ خیر یہ بڑی اہم بات انہوں نے احمد بھائی نے کی کہ ٹرانزیشن جو ہے بڑا امپورٹنٹ، اور آپ لوگوں نے ماشاء اللہ اس پہ کمنٹ کیا. بڑا انٹرسٹنگ بات اگر آپ غور کریں، بڑی سمپل سی بات ہے، کوئی انٹرسٹنگ کیا، سادی سی بات ہے کہ قرآن مجید کا جب بندہ آغاز کرتے ہیں، مطلب اگر آپ کسی ایک ایسے بندے کی پرسپیکٹیو سے دیکھیں جو فار ایگزامپل ہی از اے نیو مسلم، وہ قرآن مجید کو کھولتا ہے اور وہ اس کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کی کتاب ہے، تو سب سے پہلے قرآن مجید سورہ فاتحہ سے جب آغاز کرتا ہے تو اس کو کچھ آداب اور کچھ مینرز سکھائے گئے ہیں کہ اللہ سے مانگنا کس طرح ہے اور اصل چیز مانگنے والی کیا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی جب سب سے پرائمری چیز کس پرپس کے لیے وہ بیسکلی کر رہا ہے، وائی از ہی اوپننگ دا سکسیس. اور قرآن مجید میں دعا کے بعد سورہ فاتحہ کو دعا بھی کا، سورہ فاتحہ کا دوسرا نام دعا بھی ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے جس سبجیکٹ کو ایڈریس کیا ہے، جس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے وہ ہے کامیابی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو اللہ نے کہا جو ہدایت کی میں نے بات کی ہے سورہ فاتحہ میں، جو اصل چیز ہے اصل میں وہی کامیابی ہے. یعنی پہلی آپ 5 سے 6 آیات سورہ بقرہ میں ایک بندے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ اس کی تفاصیل ہے، مطلب دیٹس دی اینڈ آف دا اسٹوری. یعنی ایک بندہ کھولتا ہے، امیجن کریں کہ اس کو اگلے یعنی ہاؤ مچ ٹائم ول اٹ ٹیک، اراؤنڈ 10 منٹس مے بی. اگر وہ تھوڑا بہت ہی غور و فکر سے پڑھ رہا ہے، ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، 10 منٹ میں اس کو پتہ چل گیا کہ یہ پورے قرآن کا مدعا یہ ہے. سبحان اللہ، اگر اس کے پاس اللہ نے بصیرت دی. بہت پروفاؤنڈ ہے سبحان اللہ. سورہ بقرہ کی جیسے آپ لوگ باتیں کر رہے تھے ماشاءاللہ اس کا اسٹرکچر جو ہے، اور اس میں ایک چیز اخوان میں بڑا خاص طور پہ جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، کفار کا، پھر منافقین کا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا، مومنوں کو نصیحت کی. ایک بڑی انٹرسٹنگ آیت جو عام طور پہ بڑی کوٹ بھی کی جاتی ہے مذاق میں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے بہرے اندھے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو گونگے بہرے اندھے کہا تھا جو اپنے علاوہ لوگوں کو عجمی کہتے تھے، گونگے، ٹھیک ہے نا. یعنی ان کو اللہ نے کہا کہ عربوں کو اللہ کہہ رہے ہیں، مشرکین مکہ کو they would flaunt on their skill of language. سبحان اللہ کہ ہم وہ ہیں، یعنی جو عربی نہیں بول سکتا تھا ان کو یہ گونگا کہتے تھے، عجمی کہتے تھے. سبحان اللہ، یعنی they would just belittle that person کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس کو زبان بات کرنی نہیں آتی. اس کو اللہ کہہ رہے ہیں صم بکم عمی. سبحان، بڑی پروفاؤنڈ ہے. بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اگر آپ دوسری آیات دیکھیں وہاں پہ اللہ نے ان کی لینگویج کے بارے میں انڈیکیشن دی ہے کہ کیسے، جیسے کہ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 19 میں اللہ کہتے ہیں فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ، کہ بعد میں جب خوف چلا جاتا ہے جنگ کا تو ان کی زبانیں چھریوں کی طرح تیز چلتی ہیں. اور پھر ایک اور جگہ پہ سورہ منافقون میں اللہ کہتے ہیں وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. ان کی فصاحت اور بلاغت کے بارے میں اللہ نے باتیں کی کہ اتنے فصیح اور بلیغ تھے. پتہ چلا کہ دنیا کے اندر اصل سکل جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یعنی اسکل اگر آپ کو اللہ نے دی ہے، آپ کی انٹلیکچوئل فیکلٹیز ہیں، آپ کی کوگنیٹیو ایبلٹیز ہیں، اگر اس کے اندر خیر نہیں ہے نا، اف دے آر ناٹ پروڈیوسنگ اینڈ اف دے آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ اینی تھنگ دین دے آر ویسٹ. یعنی آپ یوز اس کو کیسے کر رہے ہو؟ صم بکم عمی. اگر آپ کی وہ جو ہے وہ آپ کی فصاحت و بلاغت اور آپ کی جو انٹلیکچوئل ایبلٹیز وہ ساری شر پہ استعمال ہو رہی ہیں، دین یا پھر آپ اس کو یوز بھی نہیں کر رہے صحیح طریقے سے، تو اس کا مطلب ہے یو ہیو نتھنگ، لا شیء فی. اور اگر آپ اس میں سے کچھ خیر نکال رہے ہو تب وہ اصل میں. اسے پتہ چلا کہ ہر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیز دی ہے اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں. یعنی یہ سبحان اللہ بڑا کچھ میں اس میں سے دیکھ رہا تھا. مغیرہ یہ جو آپ نے میں نے جو آپ لوگوں کو ویڈیو دکھائی ہے نا آج، اس ویڈیو کو جب میں سرچ کر رہا تھا تو میں نے سائیکالوجی کے کچھ آرٹیکل سرچ کیا. یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ ہمیں اگر موقع دیا جاتا تو ہم تو پتہ نہیں کیا کیا مانگتے، اللہ نے ہدایت دی. تو میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک آرٹیکل مجھے ملا. کینڈری چیری یہ ایک ایجوکیشنل کنسلٹنٹ ہیں، ان کا ایک آرٹیکل ہے. انہوں نے 10 چیزیں گنوائیں جو کہ انسان کے سروائیول کے لیے آج کے دور میں ضروری ہیں. یعنی کہ اللہ کے نزدیک وہ ایک چیز ہے، وہ ہدایت ہے. اور نفسیات کیا کہتا ہے، علم نفسیات کیا کہتا ہے، سائیکالوجی کیا کہتا ہے، وہ ذرا دیکھیں. انہوں نے 10 چیزیں گنوائیں. نمبر 1 موٹیویشن، دونوں انٹرنسک اور ایکسٹرنسک. نمبر 2 لیڈرشپ. نمبر 3 کمیونیکیشن. نمبر 4 ایموشنل انٹیلیجنس، اور اس میں بھی ریزیلینس کو انہوں نے سب سے اوپر رکھا، یعنی کہ کس طرح آپ نیگیٹو ایموشنس کو اور ڈپریشن کو اوور کم کر سکتے ہیں. نمبر 5 ڈیسیجن میکنگ. نمبر 6 میموری. نمبر 7 منی مینجمنٹ. نمبر 8 ایکیڈیمک سکسیس. نمبر 9 پروڈکٹیوٹی. اور نمبر 10 ہیلتھ. آئی ایم شیور آپ کو یہ 10 ابھی یاد نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں. ہمیں انکار نہیں ہے ان چیزوں سے، بالکل، لیکن اگر ہم پیراڈائم شفٹ کریں ایک بندہ مومن کا،
یہ ساری کی ساری چیزیں نور علی نور تب ہیں جب یہ نور ہدایت کے ساتھ شامل ہوں. یعنی کہ اس سے زیادہ موٹیویشن کس کو ہوگی جس کے پاس ہدایت ہے, اس سے زیادہ لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی جس کے پاس ہدایت ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں نا, یہ مطلوب چیزیں ہیں, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اگر ان پہ فریم ہدایت کا لگا ہو تو اس سے زیادہ کوئی اور خوبصورت چیزیں نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ یعنی کہ نفسیات بھی آ جا کے مطلب جتنے مرضی آپ عقل کے گھوڑے دوڑا دیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آج آ کے ہمیں وہی کی طرف آنا ہے. ذیشان بھائی میں نا آج بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ اس پارے میں ایک آیت ہے اور ہمارے پاس علی بھائی بھی بیٹھے ہیں, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. تو میں ابھی اس کا انتظار کروں گا. میں نے بھی کہنے لگا تھا, مغیرہ کو میں کہنے لگا تھا کہ جادو بھی اور الومیناٹی بھی جو ہے وہ یہاں. لیکن ایک چیز میں شیئر کر لوں, یہ جو ذیشان بھائی اور آپ نے بات شیئر کی ہے نا, ذیشان بھائی نے بات شیئر کی عمل کی اور ایمان کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ہمیشہ ساتھ ساتھ مینشن کیا جوڑے میں, آمنوا وعملوا الصالحات. اسی طرح جس آیت سے مجھے ڈر لگتا ہے سب سے زیادہ شروع میں سورۃ البقرہ میں, اور صحابہ کو بھی باقاعدہ اس چیز سے ڈر لگتا تھا, وہ آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ جو آیت ہے نا, یہ بڑی خوفناک آیت ہے, کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آئے اور آخرت پہ ایمان لے کے آئے, لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں لے کے آئے. یعنی کہتے وہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے کہے ہوئے کی نفی کر دیتا ہے, ان کے ایمان کی نفی کر دیتا ہے. اچھا یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ تو ہو ہی نہیں سکتے جو آج ان کو ہم ڈس بلیورس کہتے ہیں, کیونکہ وہ تو یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جن میں آپ اور میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, یا آپ بھی ہو سکتے ہیں, میں بھی ہو سکتا ہوں, اور صحابہ اس چیز سے ڈرا کرتے تھے. تو سورۃ البقرہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے نا 3 کیٹیگریز بتا دی. ایک اہل ایمان بتا دیے, ایک اللہ تعالیٰ نے کفار کا بتا دیا, لیکن منافقین کا بھی بتایا, اور سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا کسی کے بارے میں تو منافقین کے بارے میں, تاکہ ہم اپنے اندر بھی نفاق پہچان سکیں اور اس چیز سے انسان جو ہے نا ڈرے. اور دیکھیں علماء نے نفاق کی کیٹیگریز بھی کی ہیں. ایک تو اعتقادی ہے کہ انسان بلیو کرتا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس کو پتہ ہے کہ وہ منافق ہے, اور وہ جو ہے لبادہ اوڑھتا ہے مسلمان ہونے کا, جو کہ مدینہ کی ریاست میں بہت زیادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جس میں عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ تھے. لیکن ایک نفاق اس قسم کا ہے جس کو عمل ہی کہتے ہیں, کہ کہنے کو تو وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, لیکن اس کا عمل جو ہے وہ بالکل مسلمانوں والا نہیں ہے. اور یہ جو چیز ہے نا, اس سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے, خاص طور پہ ہمارے زمانے میں آج, کیونکہ آج بہت زیادہ لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور وہ اپنی زندگیوں کو خود دیکھیں اگر, تو کیا وہ اس آیت سے باہر نکلے ہوئے ہیں کہ نہیں نکلے ہوئے؟ یہ جو ہے نا بڑا کی سوال ہے. اور رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ آپ جو ہو نا اپنے ایمان پہ کام کر سکتے ہو, تاکہ آپ اس فرسٹ کیٹیگری میں آ جاؤ جس کے بارے میں ذیشان بھائی نے بتایا, اور اس میں 5 کوالٹیز جو ہے مینشن کی. تو یہ کیٹیگری جو نا بہت خوفناک اور بہت ڈرا دینے والی کیٹیگری. مجھے اس سے یاد ہے, ابھی ریسنٹلی میں ایک کرکٹر ہیں ان سے ملا, نام نہیں لوں گا, لیکن یہ ماشاء اللہ ہی از اے ویری گڈ ہیومن بینگ اینڈ ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ ٹو بی اے ویری گڈ مسلم. انہوں نے ایک بات کی وچ ریئلی اسٹرک می. اس سائڈ کہ علی بھائی جب میں دیکھتا ہوں نا مختلف لوگوں کی طرف, شاید وہ بات کر رہے تھے اوور آل سوسائٹی کی یا اپنی فیلڈ کے لوگوں کی, لیکن اینی وے اس سائڈ کے جب میں دیکھتا ہوں نا ہمارے لوگوں کی طرف, تو ہم نے کچھ اعمال ایسے کرنے ہیں ایز ایف کہ ہم نے ضد لگائی ہوئی ہے رسول اللہ سے, یعنی ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ ہم نے چلنا ہے. جو ہمارے نبی نے بتایا ہم نے ضد لگا کے نا, ایسا محسوس ہوتا ہے ایسے ضد لگائی ہوئی. دیٹ ریئلی اسٹرک می کہ یار واقعی اکثر ہم لوگ ایسے اعمال شاید کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ تو ٹوٹلی اپوزٹ جو انسٹرکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دی. اخی میں اس میں نا ایک ایڈ آپ نے بہت ہلا دینے والی آیات ذکر کی ہیں منافقین کے. اللہ نے 2 طرح کے منافقین, ایک تو آپ نے ذکر کیا, اور یقین کریں یہ آیات میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ بہت بے وقوف ہے جو سمجھے کہ یہ آیات ہمارے لیے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے جو جس انداز سے اور جس سخت ٹون کے ساتھ اللہ نے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون, یعنی تم اللہ کو دھوکے دیتے ہو, یعنی تم اپنے ایمان کے دعوے کر کے تم اللہ کو دھوکے دیتے ہو. یعنی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رب اگر ہمیں مجھے یہ کہے بات, یعنی ہم بظاہر بہت دعوے کر رہے ہیں ایمان کے, لیکن حقیقت میں ہمارا رب ہمارے ایمان کی نفی کر رہا ہے. اور اسی میں دوسرے جو منافقین کا تذکرہ کیا نا, وہ آگے چل کے جو کلما یکاد البرق یخطف ابصارہم, یہ بڑی اسٹرائکنگ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کو, قرآن مجید کو برق یعنی روشنی سے اور جو ہے بجلی سے جو ہے اس کو تشبیہ دی, اور کہا کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا.
کہ اور یہ میجورٹی مطلب مجھے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے کہ دین کے معاملے میں جب روشنی آتی ہے، آسانیاں آتی ہیں اور جب بینیفٹس آتے ہیں، مزے لینے کی بات آتی ہے، عید کی باری آئے گی، سارے مسلمان ہو جائیں گے. یعنی دا ٹائم آف عید از فار ایوری ون. ایون یعنی جو بندہ جس نے کبھی کوئی کام نہیں ہوگا وہ بھی عید کو اس لیول سے منائے گا جیسے پتہ نہیں شاید ہی ڈیزروز دا موسٹ آف اٹ. اور اللہ معاف کرے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب مشکلات آتی ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی جب اندھیرے آتے ہیں، جب آتے ہیں قربانی دینے کی باتیں آتی ہیں، جب آتی ہیں سیکریفائسز کی باتیں آتے ہیں، تو دے آر اسٹینڈنگ دیئر ڈوئنگ نتھنگ. سبحان اللہ. تو یعنی یہ چیز اور میں اور اخی یہ جو یکاد البرق یخطف ابصارہم جیسے کہ مفسرین نے بیان کیا، یہاں پہ مراد جو ہے قرآن مجید کا نور ہے کہ قریب ہے یکاد البرق یخطف، یعنی قریب ہے کہ یہ بجلی جو ہے یہ ان کی آنکھوں کو لے جائے. یعنی میں پہلے سمجھتا تھا کہ اگر بظاہر پڑھیں تو بجلی نیگیٹو معنی میں استعمال ہوئی کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے، لیکن علماء میں نے کہا مفسرین کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے تفسیر بالماثور پر ہم جب اعتماد کرتے ہیں تو یہی ہے، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ نور ہدایت ہے. نور ہدایت ان کی آنکھوں کو چک کے لے کے رہے. ان ادر ورڈز، اور وہ برق ہے، یعنی وہ اتنی تیز بجلی ہے. اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ انفارچونیٹلی ایسے ہوتے ہیں کہ جتنی ہدایت ملتی جاتی ہے اتنی زیادہ وہ مس گائیڈنس پہ جاتا شروع. یعنی جتنا یعنی علی بھائی آپ دیکھیں یا وہ انہیں اس طرح سے ان کے اس پہ پڑتی ہے، ان کے آپ کہہ لیجیے ضمیر پہ، یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے. علی بھائی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس دور کے اندر دینی علم کتنا آسان ہے، ہر بندے کو پتا ہے. یعنی آن ون کلک آپ کے پاس ہر چیز کا جواب موجود ہے. یعنی یو ہیو ایوری تھنگ. یعنی مجھے بتائیں کبھی صحابہ کے پاس یہ ایبلٹی تھی کہ جس طرح مصحف کتنے فیسیلیٹیٹنگ انداز میں ہمارے پاس موجود ہے، ملٹیپل لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہیں، آپ کے پاس ایپس موجود ہیں فنگر ٹپس پہ لٹرلی میں کہتا ہوں اتنا کنوینئنٹ ہے اور اتنی زیادہ گمراہی ہے. یعنی قرآن تفسیر تشریح ہر قسم کی، آپ کو لنگوسٹک انالیسز، آپ کو اعجاز، آپ کو یعنی از دیر اینی ایکسکیوز دیٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. قرآن اتنا واضح ہو گیا لیکن اس کے باوجود جتنا زیادہ واضح ہوا اتنے زیادہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کو اللہ ان کی بدبختی یہ ہے کہ جتنا زیادہ دین ان کو جتنا ان کو دین سے ایکسپوجر ملتا ہے بجائے وہ دین میں عمل کرنے کے، وہ اللہ معاف کرے ان کی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ وہ دین سے بھاگ جاتے ہیں. اتنا دین سے بھاگتے ہیں جتنا دین کا ایکسپوجر ان کو ہوتا ہے. ویری اسکیری. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں. میں بس لاسٹ اپنی انسائٹ شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ ماشاءاللہ آپ نے بھی کوالٹیز کی بات کی، آپ نے بات کی کہ اللہ شروع میں 5 اوصاف و 6 اوصاف جو ہیں ذیشان نے بھی بات کی.